آنچل میں جلتا دیا نیلم ریاست، گاڑی میں بیٹھو، ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ کیا بات کر رہی ہو؟ ہم لوگ ایسے کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ میری بات سنو بیوقوف انسان، پولیس کسی بھی وقت یہاں آ سکتی ہے اور ڈرائیور کے اوپر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پولیس ہمیں پکڑے گی۔ تم ایمبولینس کو فون کرو۔ مثال، اس لڑکی کی نبض چل رہی ہے، ہمیں اس کو جلدی سے ہسپتال پہ جانا ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا کیا؟ تم نے تب سے کسی ایک لفظ پر بھی غور کیا کہ میں بک کیا رہی ہوں؟ جیل ہو جائے گی۔ سنا تم نے؟ ہمیں جیل ہو جائے گی۔ او مائی گاڈ! مثال، اس لڑکی کو سانس نہیں آ رہی ہے، یہ سارا میرا قصور ہے۔ ایمبولینس بلاؤ۔ تم میرا سر کھائے جا رہی ہو، میری بات کیوں نہیں سنتی ہو؟ 2 لوگ مر جائیں گے، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے۔ پلیز مثال میرے ساتھ دو، میں کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا ہوں۔ جلدی کرو، میری مدد کرو، ان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ خبردار، جو تم نے میری گاڑی میں ان خون سے لتھڑے لوگوں کو ڈالا، تمہارا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، مگر میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر پھروں۔ میں جا رہی ہوں، تم کرتے رہو خدمت قلب۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جب چھوڑا تو مجھے آواز مت دینا، پاگل آدمی۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان سمجھ پاتا کہ وہ دوشیزہ کیا کرنے کی ٹھان چکی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی اور بھگا لے گئی۔ آخری لمحات میں وہ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے ملپا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دور ہوتی گاڑی کی پچھلی سرخ بتی اس کو موت کا احساس دلوا رہی تھی۔ موت اس کے ارد گرد بہت قریب منڈلا رہی تھی۔ گہری سیاہ خالی پڑی لمبی سڑک پر سوائے دوسرے کار کے ٹوٹے فریم اور 2 منہ مردہ وجودوں کے اور کچھ بھی نہ تھا، اور جو انسان اس وقت جسمانی طور پر بالکل محفوظ تھا، دماغی طور پر بالکل مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے وافد کے ساتھ بڑی ضروری میٹنگ سے ہو کر واپسی پر اپنے درینہ دوست کے دفتر چلایا۔ باقی سب لوگ دوسری گاڑی میں موجود تھے، جو وہیں سے سیدھے آفس مڑ گئے۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کا ڈرائیور اور پی اے موجود تھا۔ مطلوبہ منزل پر جا کر لفٹ رکی، دروازہ وا ہوا، وہ دونوں سوٹی بوٹی رفتار لفٹ سے باہر آئے۔ استقبال کو آفس کا باس خود وہاں پر موجود تھا، کیونکہ انٹرکام کے ذریعے اس کو اطلاع دی گئی تھی۔ اپنے دوست کے ساتھ خوش دلی سے ملتے ہوئے اس کی نظر بلا رادعی سامنے موجود ویٹنگ روم پر پڑی اور چونک گئی۔ اس چہرے کی تلاش میں اس نے بڑی خواری جھیلی تھی، تب سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور آج یوں اچانک سے نظر آ گیا تھا۔ اس کا دوست اسے اور اس کے پی اے کو اپنے آفس میں لے گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ چائے پینے کے دوران اس نے وہ بات لبوں سے نکالی جو آج وہ ساتھ ہی کہنا چاہ رہا تھا۔ احمد، کیا آج تم لوگ کسی پوسٹ کے لیے نئے امیدواروں کا انٹرویو لے رہے ہو؟ ہاں، تم نے بھائی بیٹھی عوام کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہوگا، یہ شارپ انسان کی نشانی ہے، ہر چیز نوٹ کرتا ہے۔ کون سی ویکنسی ہے؟ یار، پروف ریڈنگ میں تھوڑی مدد چاہیے تھی، اس سلسلے میں آج کچھ لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ کیا تم پتہ کر سکتے ہیں انٹرویو ہو گئے کہ نہیں؟ احمد نے الجھی پڑی نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا۔ نہیں، انٹرویو 1:30 بجے شروع ہونے ہیں، ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ کیا میرا پی اے انٹرویو لینے والے پینل کا حصہ بن سکتا ہے؟ سوال کرنے کے دوران اس نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے پین نکالا، احمد کی میز پر بکھرے کاغذ میں سے خالی کاغذ لیا اور اس پر چند انگریزی کا حروف کھینچ کر اپنے پی اے کی جانب بڑھا دیا، جسے اس نے پرجش کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد پکڑ کر فوری طور پر پڑھ لیا، جس پر لکھا تھا ریڈ اسکارف، بلیک پائی، بلو ڈریس، شی از دی ون۔ پی اے نے پرچی جیب میں ڈالنے کے بعد سر اس بات میں ہلایا۔ احمد کی سوالیہ نظریں اپنے دوست اور اس کے پی اے کو دیکھ رہی تھیں۔ آخرکار بولنا پڑا، بائس آئی ہوپ ایوری تھنگ از اوکے۔ سب A1 ہے، بس میرے پی اے کو اس کی کام کی جگہ تک پہنچا دو، جس کو یہ اپوائنٹ کرے گا، تم اسی لڑکی کو جاب دے گا۔ احمد اپنی سیٹ پہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ایسا میں کیوں کروں گا؟ سامنے والے نے اپنا پین بند کر کے واپس جیب میں رکھا، بڑے اطمینان سے بولا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ احمد کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سامنے والا بھی دھیرے سے مسکرایا۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنی کمپنی میں انویسٹمنٹ؟ کتنے %؟ یہی کوئی 30-40%۔ سامنے والے نے احمد کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا، پھر بولا، اگر تم سمجھ رہے ہو میں اپنے ارد گرد سے لا علم رہتا ہوں، تو میں تمہیں بتا دوں، میرے علم میں یہ بات بہت عرصے سے ہے، تمہاری کمپنی مسلسل خسارے میں جا رہی ہے، پچھلے 6 ماہ سے ایک بھی کتاب شائع نہیں ہوئی، اب تم چاہ رہے ہو میں اس صورتی نو میں اپنا پیسہ ڈبو دوں؟ بھلا کب سے میں اتنا احمق ہوں؟ میں نے کب تمہاری محنت کی ہے؟ وہ تو تم نے اپنا حکم چلانا چاہا تو مجھے یاد ہے، کمپنی میری ہے، اس لیے نوکری بھی اس کو ملے گی جسے میں چاہوں۔ بڑے ہی کم ظرف انسان ہو۔ نہ پیارے، میں کم ظرف نہیں بلکہ اپرچونسٹ ہوں۔ آج قسمت نے میرے دروازے پر دستک کیا ہے تو میں یہ موقع کیسے جانے دوں؟ تمہیں اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو مجھ سے جتنی رقم لینا چاہو میں دینے کو تیار ہوں، مگر انویسٹمنٹ کے لیے میرا دل نہیں مانا۔ دیکھو خاتون ایاز، میرا بال بال پہلے ہی قرضے میں بھیگا ہوا ہے، لہٰذا مجھے مدد نہیں، پارٹنرشپ چاہیے۔ عجیب آدمی ہو۔ اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں 30 کے بجائے 50% کی پارٹنرشپ پر پیسہ لگانے کو تیار ہوں۔ اگر منظور ہے تو تفصیل فائل کے ساتھ طے کر لینا۔ مجھے اب اجازت۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ احمد نے بھی ساتھ دیا۔ تم سمجھ لو خاتون، اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہے جس کو میں نوکری دوں گا، تنخواہ بھی اس کی میں ہی فائنل کروں گا۔ امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے احمد کے ساتھ الوداعی مصافحہ کیا، فائز کو کام ختم کر کے آفس آنے کا تلقین کر وہاں سے نکل آیا۔ واپسی پر وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے کوئی گزرا، مگر وہ متوجہ بھی نہ ہوئی۔ فرحین بھابی اس کو آواز دیتے ہوئی
کمرے میں داخل ہوئی وہ گزرے 1 سال میں اس کے انداز کے چتر عادی ہو چکی تھی۔ یہ بھابھی کا خاص اسٹائل تھا، اس کو خبردار کرنے کا کہ میں آ رہی ہوں، لہٰذا اگر آنسو بہا رہی ہو تو فوراً چہرہ صاف کر کے مسکراہٹ سے ڈالو، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی جلدی جلدی دوپٹے میں آنسو دھپ کیے مگر اٹھ کے نہیں بیٹھی۔ چشمہ جانی اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ باہر بابا چائے پہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمینہ آنٹی فقط تم سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اب کتنا برا لگے گا اگر تم باہر نہ ہو۔ فرحین دیکھ کر بھی اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک اگنور کر دی۔ میں تمہارا لباس نکال دیتی ہوں، بس 5 منٹ میں تیار ہو کر میرے ساتھ آؤ۔ بھابھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ چشمہ جانی تمہیں نہیں لگتا ہم نے اس دیوانے دل کی بات سن لی ہے؟ اب ہمیں دماغ کی بات سننی چاہیے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فرحین نے پیلا فیس بک نکال کر ہینگر اس کے سامنے رکھا۔ تمینہ کی بڑی بیٹی بھی آج ان کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ فرحین بھابھی کی بات پر اس نے خوفزدہ نظروں سے ان کو دیکھا مگر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں نے ان کا تمہاری طرف دھیان دے کر پچھلے ہفتے فون کر کے ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ 1 ہفتے تک ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آئی تو میں سمجھی ان کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مگر میں غلط تھی، کیونکہ آج وہ باقاعدہ رشتہ پکا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے وہ اب بھی کہیں بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی دعاؤں کا حصہ ہو، تبھی تو اتنا شاندار رشتہ ہے، ورنہ اتنے پڑھے لکھے لڑکے کی اتنی ماڈرن ماں کو کیا پڑتی جو ہمارے گھر کے اتنے چکر لگاتی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولے۔ اس کے ذکر پر ایک دفعہ امڑ آنے والے آنسو بڑی دقت سے پی گئی۔ پہلے بھابھی کے بینگم کہکے اس گھر کی 4 دیواری میں گونجا کرتے تھے، مگر اب وہ بدھنی ہو گئی تھیں، یا شاید اپنے اندر کی آوازوں کو دبانے کا نیا انداز اپنا لیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو واش روم میں بھیجا۔ صرف 5 منٹ میں باہر ہو، اس نے کہے پر عمل کیا۔ کپڑے بدل کر باہر آئی۔ سفید گدر کی شرٹ کے اوپر پیلا ریشم کا کام ہوا تھا، ساتھ گرم کپڑے کا پیلا شلوار دوپٹہ تھا۔ یہ بات تو اس گھر کا ہر فرد جانتا تھا، اس پر نیم رنگ خوب جچتے تھے، اس کے چہرے کی گلابیاں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی تھیں۔ وہ باہر آئی تو بھابھی کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے سفید تلے والا خصہ اس کے پینوں کے قریب زمین پر رکھا، ہاتھ میں ہیئر برش لے کر اس کی پشت کی جانب آگئے۔ اتنے سے وقت میں اس کی ساری چوٹی کھول کر نئے سرے سے کوئی ترتیب دینا مشکل مرحلہ تھا، مگر وہ ریشمہ کے لیے بال سنوارنے کا کام تقریباً اس کے بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ ابھی بھی جلدی جلدی 4-5 بال دے کر پونی ڈال دی، آگے سے برش مار کر بال برابر کیے۔ ہلکی سی لپ اسٹک لگا لو۔ اس نے خاموشی سے یہ بات بھی مان لی۔ بھابھی کے ساتھ کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم کی جانب آئی۔ شام ہو رہی تھی، کھانے کا وقت نہیں تھا، اس وقت عموماً گھر میں چائے کا دور چلتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، اسے دیکھتے ہی تمینہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو سارے ظروف میں بھی انتہائی پیاری لگ رہی۔ وہ ان کی گلے ملتے ہوئے بس ہلکا سا مسکرا ہی سکی۔ کہیں میں بے وقت تو نہیں آ گئی ہوں؟ ان کے معزز خارجے میں پوچھنے پر ریشمہ کو لگا جواب نہ دینا بری بات ہوگی، اس لیے بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جس وقت مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ریشمہ کی ان کے ساتھ چوتھی ملاقات تھی، اور پہلی دفعہ اس نے اتنا لمبا فقرہ بولا تھا جسے تمینہ نے بھی خاص محسوس کیا۔ ان کے چہرے پر خشکیہ مسکراہٹ پھیل گئی، ساتھ ہی نظروں سے اپنی بڑی بیٹی کو مخاطب کیا، دیکھا تم نے میری ہونے والی بہو کا اخلاق؟ دانیوں کو ماں کا یوں اچانک اس لڑکی پر فدا ہونا اتنا پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ بھری پڑی دنیا میں ان کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی بھائی بھی تو کون، ایک بیوہ، چاہے ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، پر وہ کسی اور کے نام سے منسوب تو رہ ہی چکی تھی۔ اس کے لاکھوں میں ایک بھائی، جو بھلا کہاں لڑکی کی کمی تھی، مگر اپنے ماں کو کیا کرتے جن کا دل چشمہ پر آیا تھا۔ مگر لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی جب تہمینہ کے دل و دماغ سے چشمہ کا بھوت نہ اترا، مجبوراً ان 4 بہنوں کو ماں کی میں ہاں ملانی پڑی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی، اس وقت وہ لڑکیوں والوں کے ہاں اپنا آخری فیصلہ 1 لاکھ اسلامی کی صورت میں دینے کے لیے آئی ہوئی تھی، جبکہ لڑکے کے ابھی رشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ دانیہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، کیا ہوگا اگر امی ادھر بھاگ کر گئیں اور فاضل کسی اور کو پسند کرتا ہوا؟ وہ تو ہے بھی اتنا خود مختار جسے باتوں میں لگا کر اپنی مرضی نہیں کروائی جا سکتی۔ ریشمہ نے چائے نکال کر دانیہ کے سامنے میز پر رکھی تو اپنے کالے کو دنیا سے باہر آئی۔ ریشمہ، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے اردو لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا ہے۔ نرم آواز، دھیما لہجہ، پر اعتماد انداز۔ دانیہ نے چونک کر ایک نئے سرے سے اس کو سر تابہ غور سے دیکھا۔ وہ باری باری چائے بنا کر سب کو دے رہی تھی۔ بھائی صاحب، اپنے گھر میں سب سے بڑی میں ہی ہوں، بچے سب شادی شدہ ہیں، خاوند کا گھر میں تیسرے نمبر ہے، میرا بچہ بڑا ذمہ دار اخلاق والا ہے،
ان کے والد کو ہم سے پچھلے 15 سال ہو گئے ہیں۔ دانیہ کی شادی انہوں نے اپنی زندگی میں ہی کی تھی۔ باقی تینوں کو بھائی نے ہی باپ بن کر رخصت کیا ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ میرے گھر کے نوکروں تک سے ہمارے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ بوڑھی ہتھیلی پر سچ جما رہی ہے، مگر میں پچھلے 3 سالوں سے خاتون کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ تو اللہ کی کرنی۔ اس دن اپنے دوست کے گھر پہ مجھے ریشما بیٹھی نظر آ گئی۔ یقین مانیے ایک نظر نہیں، مجھے بڑی اپنی سی محسوس ہوئی تھی، اس لیے اگلے دن ہی میں آپ کے گھر آ گئی تھی۔ چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بننے کے دوران وہ اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔ فریم نے مجھے جب اپنے بھائی کی اچانک وفات کے بارے میں بتایا، مجھے یقین نہیں ہے۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتے ہیں۔ میں بات کو زیادہ توڑ نہ دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کی ریشما بڑی پسند ہے۔ اسے میری بہو بنا دیجیے، میرا بیٹا اس کو بہت خوش رکھے گا۔ آپ کی بات سر آنکھوں پر باندھ دی۔ ہماری خوش نصیبی ہے جو اتنی چاہت سے میری بچی کا ہاتھ مانگ رہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں شادی کا فیصلہ ریشما خود کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے یا تو یہ خاتون بیٹے سے ملے یا فون پہ بات کر لے۔ اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرے گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، حقیقت یہ ہے مسلمانوں ہمارے پیارے نبی پاک کا فرمان ہے، اگر لڑکی کی پہلی شادی ہے تو اس کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھا جائے۔ اگر اس کی دوسری شادی ہے، اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ بآواز اپنی مرضی کا اعلان کرے۔ میری بیٹی بڑی سعادت مند ہے۔ اس کا پہلا فیصلہ میں نے خود کیا تھا، جسے اس نے دل سے قبول کیا۔ اب صورتحال اور ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی بات پالن کرنے سے پہلے بچوں کی آپس میں بات چیت کروا دی جائے۔ اس طرح سے اگر خاتون بیٹے کے کوئی تفاوضات ہوئے تو دور ہو جائیں گے۔ دانیہ شوق سے حمید صاحب کی بات سن رہی تھی۔ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے اتنے بڑے گھر کا رشتہ یہاں پر سے قبول کر لیا جائے گا۔ بیٹیوں کی مرضی اور چاہت کو ایسے طبقے میں کہاں اہمیت دی جاتی ہوگی۔ مگر ریشما کے والد نے دانیہ کو اچھا خاصا جھٹکا دیا تھا۔ سالہ سے نذرانے انسان کی سوچ اتنی پیاری اور اجلی ہوگی۔ وہ بے اختیار بولی، مجھے تو انکل کی بات بہت پسند نہیں ہے۔ میں اس سے 100% اتفاق کرتی ہوں۔ آخری فیصلہ خاتون اور ریشما پہ ہی چھوڑ دیجیے۔ کیوں امی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پردیگی آج میں ریشما کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ان کا فیصلہ کل کو جو بھی ہو، میں آج یہ تحفے واپس لے کر نہیں جاؤں گی۔ ان کے انداز پہ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، سوائے ریشما کو، جو جیسے خود کو مضبوط بنا کر وہاں پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یا اس کا رب؟ چائے پی گئی تمینہ جانے کو اجازت لیتے ہوئے کھڑی ہوئی، اپنے ہینڈ بیگ سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر ریشما کے نازک سے ہاتھ میں ڈال دی۔ ریشما سب جگہ مسلسل پلکیں جھپکتے ہوئے آنسو ٹالنے میں مصروف رہی۔ صرف چند پل اور مجھے ادھار دے دو، میں اپنے درد کو دنیا سے چھپا کر کہیں لے جاؤں۔ مجھے گوارا نہیں کہ تیری میری یادوں کی سیج سرے بازار سجے، پھول مرجھائے آنسو بھر آئے، آنکھیں ترسے پر یار نظر نہ آئے۔ ہیرے کی اتنی باری انگوٹھی کے علاوہ وہ 1 لاکھ روپیہ اس کی گود میں رکھ گئی، جس کو بھابھی نے بڑے اصرار کے بعد 50,000 میں بدلا، کیونکہ تمینہ اور دانیہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بھائی اٹھ کر باہر چلے گئے، ابو مسجد کو چلے گئے۔ ریشما نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بھابھی ملازم کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئیں۔ یہ الگ بات، کام کم کیا آنسو زیادہ پہنچے۔ ابھی زیادہ پرانی بات تو نہ تھی، ان کا ساتھ صحیح سلامت چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ ریشما اور فرین آپس میں نند بہو تو تھیں ہی، وہ چچا زاد بھی تھیں۔ آپس میں وٹا سٹا ہوا تھا۔ محبتوں کے جھولے میں جھولتے جھولتے نہ جانے کب آنکھ کھلی اور سب ختم ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی تمینہ نے دانیہ کو حکم دیا، جلدی سے ذرا اپنے بھائی کا نمبر ملا کر دو۔ امی، وہ اس وقت ملک سے باہر گیا ہوا ہے، آپ جانتی ہیں اپنے کام کے دوران تنگ کرنے کو وہ کس قدر ناپسند کرتا ہے۔ دانی، بھاڑ میں گیا سارا کام، بوڑھا ہوا جا رہا ہے، کام 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 کے سوا اس کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے دن اپنی شکل دکھائے بغیر مجھے اکڑنے کو اکیلا اس گھر میں نوکروں کی فوج کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تم بس اس کا نمبر ملاؤ، اگر اس کا ناگوار گزرے گا تو میں خود ڈیل کر لوں گی۔ دانیہ نے اپنے سیل پر سپیڈ ڈائل میں موجود خاتون کا نمبر ملایا۔ ہر دفعہ کی طرح دوسری طرف سے فون اٹھانے والا فائز تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فائز، ذرا اپنے سر کا فون دو، آپی سر اس وقت ڈنر کر رہے ہیں، ممی نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ لائن ہولڈ پہ رکھی گئی۔ 2 منٹ بعد بھاری آواز آئی، جی ممی فرمائیے۔ خاتون ایاز، تمہاری زندگی میں ماں اہم ہے یا تمہارا کام؟ دوسری جانب خاموشی چھائی، بس بیک گراؤنڈ میں چمچ کانٹے رکھنے اٹھانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی شخص یوز کرتا ہوا کوئی دروازہ کھول کر باہر آیا، تو کوئی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ وقت
کہ باقی آوازیں بند ہوتی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اپنی آواز سے آپ مجھے کچھ ناراض لگ رہی۔ خاتون، میں نے نہ صرف تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لی ہے بلکہ ابھی تمہاری اس کے ساتھ بات پکی کر کے گھر آ گئی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ مسکراتا تھا۔ میں تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ اتنا بڑا محل نما گھر مجھے کاٹ کھانے کو لگتا ہے۔ تم سب بہن بھائی اپنی روٹین میں مگن ہو۔ تم لوگوں کو کیا خبر کیسے دن سے رات کرتی ہوں؟ پچھلے 3 سالوں سے میں تمہاری منتیں کر رہی ہوں، شادی کر لو، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں رشتہ لے جاتی ہوں۔ تم نے مجھے ٹالنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا اس لیے آج میں اپنی مرضی سے تمہاری بات پکی کر آئی ہوں۔ اگر ماں کی عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو فون کر کے ایک دفعہ اس بچی سے بات کر لو، ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے بے قراری سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ممی، یوں اچانک سے آپ کو میری شادی کا کیا خیال آ گیا؟ شادی کروں گا انشاءاللہ، میں نے کون سا اقرار کیا ہے؟ پر ایسے رات کے وقت شادی ممکن نہیں ہے۔ مجھے صرف 1 سال دے دیں، میں اپنا کام سمیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد جہاں کہیں گی، جس سے کہیں گے آنکھیں بند کر کے ہاں کر دوں گا۔ خاتون، مہنگے ہسپتالوں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کرا کر یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ماں کی لاش میں آنے والی موت کے بھیتوں کو بھی یہ ڈاکٹر واپس دے دیں گے۔ میں شوگر کی مریض ہوں، گردے میں درد کی شکایت مجھے رہتی ہے۔ تم 1 سال کی بات کر رہی ہو، میں یہاں ایک پلس گن کر گزار رہی ہوں۔ تم اتنا کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ اتنا پیسہ جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ ممی، لوگ اندر میرا انتظار کر رہے ہیں، کیا میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کر لوں؟ پلیز ممی، صرف اس شرط پر تم آج ہی اسے فون کرے گا۔ کس کو؟ زیشما کو۔ ممی، اب یہ زیشما کون ہے؟ وہی لڑکی جس کے ساتھ میں نے تمہاری شادی پکی کی ہے۔ جب آپ نے شادی پکی کر دیا تو میرا کال کرنے کا کیا مطلب؟ اور یہ کیسا نام ہوا؟ ریشما تو سنا ہے، یا زیشما بلا کس قسم کا نام ہے؟ خاتون، مجھے 2 ٹک تمہارا جواب چاہیے، کوئی جھوٹی امید مت دینا، مکھن لگا کر وقت بڑھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ساری عمر اپنی شکل دکھانے سے انکار کر دوں گی۔ ماں، آخر آپ کو یوں اچانک سے ہو کیا گیا ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مجھے تو آپ کا سوال بھی یاد نہیں رہا۔ کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں پوچھ رہی ہوں، آیا تم آج زیشما کو فون کرو گے یا نہیں؟ نہ کرنے سے پہلے اتنا جان لو، ماں خاموشی سے کہیں چلی جائے گی۔ کیا خوفناک باتیں کر رہی ہیں گاڈ، میں تو ادھر ہوں بھی نہیں، ورنہ ہاتھ پیر پکڑ لیتا۔ اچھا، آپ پریشان ہو، مجھے اس کا نمبر فارورڈ کر دیں، میں کال کر لوں گا۔ وعدہ کر رہے ہو؟ اچھا، میں اتنا بے اعتبار ہو گئی ہوں، قسمیں وعدے لے رہے ہیں، مجھے واقعی تم پہ یقین نہیں رہا۔ ممی، میں اس وقت اتنی اہم ڈیل سائن کرنے والا تھا، آپ کی کال کی وجہ سے درمیان میں اٹک گئی، اور آپ کو اپنے بیٹے پر اعتبار ہی نہیں؟ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو میں نے عین وقت پر کال کر کے تمہارا نقصان کیا ہے؟ آج آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ساری مطلب ہی غلط لے رہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے لیے اتنی اہم ہیں، میں نفع نقصان سوچے بغیر کانفرنس کی میز سے اٹھ کر آ گئی ہوں، اور آپ مجھ سے وعدے لے رہی ہیں۔ باہر کی دنیا کے لیے میری زبان کی اہمیت ہے، میری اپنی ماں پر میرا یقین ہی نہیں۔ What should I call myself a base or always؟ باہر کی دنیا کے ساتھ تم نے اپنا لین دین سیدھا رکھا ہوا ہے، جو بات چاہتے ہو عملاً ویسا ہی کرتے ہو، جبکہ گھر میں تم جو نہیں کہتے وہ کرتے ہو۔ ذرا یہی بتا دو، آخری دفعہ کب گھر پہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کیا تھا؟ On the 27th of the last month۔ میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ اچھی بات ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دو، لاسٹ منتھ کی 27 کو گزرے کتنے دن ہو گئے؟ اب آپ ٹرکی سوال پوچھ رہی ہیں۔ It's been 27 days exactly۔ خاتون نے اپنی آنکھیں موند لیں اور گہرا سانس کھینچ لیا۔ I'm sorry ماں، مگر میں چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکا۔ میری جان، کس لیے؟ اس لیے اپنے آپ پر اس درجہ ظلم کر رہے ہو؟ خاتون، تم یہ بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب ہمارے پہلے جیسے دن نہیں، اب سے تمہارے پاس اتنا کچھ ہے، اگر فارغ بیٹھ کر بھی کھانا شروع کریں گے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ ممی، جتنی نسلوں کے لیے کافی ہو، ان کے بعد والی کا کیا بنے گا؟ توبہ کرو پاگل لڑکے، رزق دینا اللہ کا وعدہ ہے۔ ونس اگین آئی ایم سوری ممی، میں انتظار کر رہا تھا۔ اچھا، اب مجھے بتائیں، میں آپ کے اس خراب موڈ اور غصے کو اچھے خوشگوار انداز میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ ایک دفعہ اس کے ساتھ فون پہ بات کر لو۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی چاہے، پھر بولا، مجھے تو اس کا نام بھی بھول گیا۔ زیشما نام ہے، دیکھو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، مسئلہ بھی کیا بیچارے کی بدقسمتی۔ اگر تم محسوس کرو تو بڑی خامی کہو گے، اگر واقعی تعلیم یافتہ ہو، اچھے برے کی تمیز کرنے والے ہو تو کسی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ایسی کیا بات ہے؟ زیشما بیوہ ہے۔ اچھا،
بیوہ کا لفظ سنتے ہی ایک طرح تصور کی سکرین پر روشنی لگی، لب بھیج گئے، ریلنگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ سن رہا تھا، تیمینا بولی تھی، 2 سال پہلے اس کی اپنی تایا کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا جو صرف 6 ماہ چل سکا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا مجھے لگا کالی یہ یونیورسٹی کی سنت ہے۔ میری دوست ہے نا اندلیب، اس کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے فرشتوں کا بھی اندلیب کو علم نہ تھا، مگر وہ کھوئے آوازوں پر بس سن رہا تھا۔ اندلیب کی بیٹی زیشما کی دوست ہے۔ میں تو دوسرے ہی دن سیدھے اس کے گھر چلی گئی، رشتہ ڈال کر آ گئی۔ اگلے دن لڑکی کی بھابھی کا فون آیا، اس نے ساری بات بتائی۔ 2 دن تک تو میں بستر سے ہل ہی نہیں سکی۔ قسمت کی بات تو لڑکی سیدھی دل میں اتری، وہ پاؤں سے دور ہوتی دکھائی دی۔ پھر میں نے سوچا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اتنی پیاری 22 لاکھ بچی ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا روگ لگ گیا، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی سوچ کر آج میں اس کے ساتھ تمہاری بات واقعی کریں گے۔ ممی، اس عورت میں ایسا کیا تھا اس کے بیوہ ہونے کے باوجود آپ اس کو بہو بنانے پر راضی ہو گئی ہیں؟ آپ فون کیوں تو چھوڑیں، میری اس کے ساتھ ایک ملاقات رکھیں، آخر میں بھی تو دیکھوں کیسے لوگ میری ماں کو اس حد تک متاثر کر سکتے ہیں، میرے پہ تو ایک اعتبار تک نہیں کرتی ہیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو، کیا واقعی سے ملنا چاہتی ہوں؟ وائی ناٹ، ابھی میری شادی اسی سے کروانے پر بھی ضد ہیں، تو ملنے میں کیا دیں، مگر ایک بات بتا دوں، اگر مجھے خاتون پسند نہ آئی تو میں سفر چڑھ انکار کروں گا، پھر نہ مجھے قسمیں وعدے یاد کرواتی پھرے گا۔ کل میں واپس آ رہا ہوں، فائز کو کہتا ہوں پرسوں کا کوئی وقت آپ کو بلا لے گا۔ ٹھیک ہے بزنس مین صاحب۔ آپ بزنس مین ہوں؟ ماں کے ہاتھوں جب چائے بینڈ بج جاتی ہے، آپ کی پسند سے ملنے پر راضی ہوں، اب تو آپ خوش ہیں؟ ہاں بھائی، میں بڑی خوش ہوں، پر تمہاری پہلی ساری خطائیں معاف۔ خازن کا گھر کا بڑا بے سبر تھا، وہ اپنے سوٹ کے صوفے پر آنکھوں پہ کشن رکھے چت لیٹا ہوتا جب فائز کمرے میں داخل ہو۔ آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ خازن کے سوٹ کی جیکٹ لاپرواہی سے دوسرے صفحے پر پڑی تھی، ٹائی نیچے کارپیٹ پر گری تھی، اس کی سفید بے داغ شرٹ کے کف فولڈ ہوئے تھے، اسٹیل کے چین والی گھڑی کے ڈائل پہ دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ فائز کے چہرے پر حیرت کی جگہ پریشانی نے لے لی، کیونکہ اس کا ورک کولیک باس کبھی ایک پل کے لیے بھی کام کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ فائز کو سمجھ نہیں آیا کچھ بولے یا اسی طرح خاموشی سے کھڑے رہے۔ اس کی مشکل خازن کے سوال نہیں حل کرتی تھی، جو بڑی ٹھاری آواز میں پوچھ رہا تھا، جب تم نے اس کا انٹرویو دیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے؟ جی سر۔ اس کا چہرہ قریب سے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ اداس یا خوش؟ سر میں نے ان کو غور سے دیکھا نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ مجھے معاف کر دیں، مگر آپ نے مجھے ہدایت کر رکھی ہے، میں کسی بھی صورت آپ کو ان کا نام اور گھر کا پتہ نہیں بتاؤں، اور اگر کبھی میں سیدھا اس کے دفتر چلا جاتا ہوں تو آپ کو وہاں نہیں ملے گی۔ کچھ پل بعد خازن نے اگلا سوال کیا، کیا اس کی شادی ہوگی؟ فائز نے سوچتے جواب دیا، نہیں سر۔ کچھ دیر تک خازن بالکل خاموش رہا، پھر چہرے سے کچھ نیچے پھینک کر اٹھ بیٹھا۔ فائز نے دیکھا خازن کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، تب اس پہ کھلا وہ لڑکی خازن پر کتنا گہرا اثر رکھتی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے فائز سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس سروس کی دوا ہے؟ میں منگوا دیتا ہوں۔ فائز نے انٹرکام پہ پیغام چھوڑ دیا، ہاں پلیز، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں نے پیغام چھوڑا ہے، کچھ دیر تک روم سروس لے جائے گی۔ سر ایک ضروری سوال پوچھو، واپسی کی ٹکٹ اس ہفتے کی رکھوں یا اگلے ہفتے کی رہے؟ یہ سوال تم یقیناً ممی کی کال کے تناظر میں پوچھ رہے ہو؟ جی سر۔ فائز، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا سر؟ اگر میں اسے شادی کر لیتا ہوں تو کیا میرے گناہ کا ازالہ ہو جائے گا؟ فائز کی سمجھ نہ آئی اس سوال کو کیا جواب ملتا ہے، بڑی مشکل سے بولا، سر ممی آپ کے لیے لڑکی پسند کر چکے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ اسی کال کے بعد ہی تو ہوا ہے۔ جب سے ممی ہم سے ملنے کی حامی بھری ہے، وہ احمد کی آفس میں لڑکی میرے ذہن سے نہیں نکل رہی۔ یار یہ عجیب مصیبت ہے، یعنی اگر میں اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے شادی کر بھی لیتا ہوں تب بھی مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ کیا میرا گناہ اتنا ہی عظیم ہے، یا کہ میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر رہا ہوں؟ دروازے پہ دستک ہوئی۔ فائز نے دروازہ کھولا، سامنے گہرا ٹرے لیے کھڑا تھا۔ فائز نے وہیں ٹپ دے کر اسے فارغ کر دیا، وہ ٹرے لے کر دروازہ بند کیا۔ فائز نے گلاس پانی کا بھر کر گولے سمیت خازن کے حوالے کیا۔ اس نے چپ چاپ 2 گولے نگل لیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرا دشمن بھائی نہیں ہے، بلکہ میرے اندر چھپ کر بیٹھا ہے، ایک دن مجھے ختم کر دے گا۔ وہ ویران نظروں سے کھڑکی سے باہر کی متروک دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ فائز لگ بھگ سے اپنے باس کو دیکھنے
کیا ہم کل واپس جا سکتے ہیں؟ ایک میٹنگ باقی ہے۔ کال تو نہیں، مگر پرسوں کا چانس مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پرسوں کا ٹکٹ کروا لو، جیسے آپ کی مرضی۔ فائز اپنے فون پر مصروف ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک پوچھنے لگا، کیا وہ وکالت سے دفتر آتی ہے؟ فائز اس کا ذہن بہت ایسے ہی مشہور نہیں ہوا تھا۔ فوراً جان گیا آخر کس کی بابت پوچھ رہا ہے۔ گلا صاف کرتے جواب دیا، جی سر۔ کیا اس کو لینے لینے جانے والی سواری کا انتظام کیا ہے؟ جی سر، پہلے دن سے بیکن رات کو سلٹ دی ہوئی ہے۔ فائز، میں جب تک اپنے انسان نہیں کرتا مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ ابھی تو میں اکیلا ہوں، اس لیے متاثر بھی صرف میں ہوں۔ اگر شادی ہوتی تو خود سوچو میرے ساتھ مزید کتنے لوگ نکلتے پریشان رہتے۔ سر، ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے شادی کے بعد آپ نئی زندگی کی مصروفیات میں پرانی الجھنیں بھول جائیں۔ فائز، جو بات تم بھول رہے ہو وہ یہ کہ الجھنوں سے نکلا جا سکتا ہے، مگر گناہ کے بعد امید کی مار سے بچا نہیں جا سکتا۔ سر، جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اور آپ کو واضح بلا کے آگے بڑھنا چاہیے۔ حادثات کے نظر میں فرق ہوتا ہے فائز۔ کچھ حادثے زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نہ ان کو بھلایا جا سکتا نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ خیر، تم جا کر آرام کرو، کل ملتے ہیں۔ میں آج جلدی سے نہیں بولوں، ہو سکتا ہے لمبی نیند لینے سے میرے حواس کچھ قابو میں آئے۔ جی سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اب دیکھو، کل مجھے یاد کروا دینا، بچیوں کے لیے شاپنگ کرنے ہیں۔ میرے فون پر کوئی 100 فرمائشیں آئی ہیں۔ فائز دیر سے مسکرا دیا، سر بے فکر رہو، ہر لسٹ کی ایک کاپی مجھے بھی موصول ہو چکی ہے۔ فاضل اپنے بانجھوں کے ادا پر کھل کے ہنسا، جو ہر دفعہ اس کے فوراً طور پر اسی طرح فرمائشوں کی بھرمار کرتے تھے۔ دیکھو، جا تو رہے ہو، پر دھیان رکھنا، چشمہ کے ساتھ اپنے مخصوص رول اور ایروگنٹ انداز میں بات مت کرنا۔ بڑی حساس سی لگتی ہے، تمہیں پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا شادی، پر اس کی دل آزاری کا باعث بالکل مت بننا۔ اس نے آنکھیں کمائیں۔ ممی، آپ کی باتوں سے یہی ثابت ہو رہا ہے جیسے میں کوئی بندے کھانے والی بلا ہوں۔ کل رات سے اب تک کوئی 250 مرتبہ آپ یہی بات دہرا چکی ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی نازک ہے، میرے ساتھ 2 پل گزارنے سے ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تو بتا دیں میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ وہ تب کر بولا، تو تمینہ کا ساتھ ہوا، شاید زیادتی کر رہی ہیں۔ اچھا سوری، پر کیا یہ ممکن نہیں ہے میں بھی چوٹ پر تمہارے ساتھ چلوں؟ اب کی بار خراب موڈ کے باوجود وہ کھل کر ہنسا، ممی کی شانی کو بوسہ لیا اور دھیمی سے بولا، ٹرسٹ می، کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کروں گا، بس اندر جا کر اس کے بھائی اور والد کو بھی مل کر آنا، اور کچھ گفٹس میں نے گاڑی میں رکھوا دیے ہیں، وہ نکل کر ان کو دے دینا، یاد رہا تو دے دوں گا، گاڈ سیک۔ ممی، میں لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں یا کسی ڈنگر مار پر، تم ہی ان کو کچھ سمجھاؤ، اس نے دانے کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اپیرنٹلی جہاں تمہاری بات آ جائے، ممی کبھی کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرتی ہیں، اور اب چشمہ دوسرا ایسا پردوں ثابت ہیں جس کی وجہ سے کسی اور کو لب کشائی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چلو، گل ہی مکی۔ وہ باہر نکل آیا۔ ممی وہیں دروازے میں رک کر اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ نویں بلو سلم فٹ فارمل سوٹ بغیر ٹائی کے، لائٹ پنک شرٹ، براؤن بیلٹ اور براؤن ہی ڈریس شوز، اپنے دراز قد اور چوڑے شانوں کے ساتھ خوش بو میں بسا اس کا وجود خاصا جچ رہا تھا۔ ریموٹ کی سی اپنی سفید BMW X5M کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے اس کو اندر سے آتے دیکھ کر ہی گوئر کھولی تھا۔ انجن سٹارٹ کر کے آنکھوں پر ڈارک شیڈ رکھنے سے پہلے اس نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کر کے تمینہ کو ہاتھ چلایا۔ جواب میں ان کی مسکراہٹ دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا دانیہ اب تک اپنے فون پر مصروف ہو چکی ہوگی، آخر باقی تینوں بہنوں کو بھی تو اپ ڈیٹ کرنا تھا، جن کے کئی میسیجز خاتون کے اپنے فون پر آ چکے تھے۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس نے گاڑی اگلے گیئر میں ڈالی اور اسپیڈ پر بھاگ گئی، ساتھ ہی ایک نظر اپنے ڈیسک پر پہ ڈالی۔ یہ کام زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں مکمل کر کے لنچ آور پر بس کو آفس کا رکنا تھا۔ ممی کو فی الحال مطمئن کرنے کے لیے یہ فرضی سی کارروائی پانے پر تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ویسے ہی انکار کر دیتا، اس صورت میں انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ممی کا موڈ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ کسی قسم کی رعایت کریں گی۔ وہ رات ہی سوچ چکا تھا، ملاقات کے بعد آ کر کہہ دے گا لڑکی پسند نہیں، اور جب تک ممی کو یہ لڑکی پسند کریں گی اس کو تھوڑا وقت مل جائے گا۔ پھوپھو، امی کہہ رہی ہیں اگر آپ تیار ہو تو باہر آ جائیں۔ وہ پہلے ہی بہت ہچک رہی تھی، اپنے جوان ہوتے بھتیجے کے پیچھے تھی، بچ کر تیار ہونے کے باوجود اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ دانیال نے دروازے پر دستک دے کر سر اندر نکالا، اپنی پھوپھی کا بغور جائزہ لیا اور اندر آ گیا۔ وہ سمٹی سی بیٹھ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی، وہ اس کے برابر بیٹھ کر اپنے بازو ریشمہ کے کندھے پر پھیلایا۔ تیاری کے نام پر صرف لباس بدل کر ٹرزر چوٹی بنائی تھی۔
खाड़ी का होता दरवाज़ा, साथ में नाजुक से हमदम बंद जूते। ऊपर मैं सोच रहा था, इंसानी ज़िंदगी भी दरख्तों की तरह है। बाहर आती है तो हर शख्स में हरे पत्ते निकल आते हैं, कुछ रंग फूल खिलते हैं। जब खज़ां आती है, सारे फूल मुरझाकर दरख्तों से गिर जाते हैं। आप पहचान ही नहीं पाते ये वही दरख्त है जिसने सारी गर्मियाँ घनी छाँव दी थी। अब कैसे गमराया हुआ सा खड़ा है। अभी जैसे हम अपने बाप का हाल देखें तो तुम मानते नहीं कि सारे दरख्त बाहर के आते ही सब सब्ज़ शादाब हो जाने हैं, बल्कि उनकी बाहें देखकर भी ऐसा लगता है अब उनके अंदर ज़िंदगी की रमक बची ही नहीं है। आपको मेरी बात आउट ऑफ कॉन्टिनेंट लग रही है, मगर पौधों को क्यों मैंने इन तनों से मिलाया है उसकी वजह तो आपको बताऊंगी, मगर अभी नहीं। अभी मुझे एक औरत आई है जो आपको अपनी बहू बनाना चाहती है। उनका बेटा है, इसलिए आपको अम्मी आपको बुला रही है। रेशमा यूँ काटते हुए इस बात में सर लगा दिया। दानियाल 15 साल का हो रहा था, कद में रेशमा से 2-4 इंच लंबा हो चुका था। दानियाल से 5 साल छोटी सबा थी, जो इस वक्त ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी होकर बाकायदा रो रही थी। अम्मी, मैं आपको बांध कर रही हूँ, जोशा बिल्कुल भी इन गंदे आंखों के साथ नहीं जाएंगी। पर हिंद भाभी ने एक शर्मिंदा सी नज़र खातून पर डाली, जो इंतहाई बेआराम मालूम हो रहा था। फाजन, मैं माजरत चाहती हूँ, प्लीज़ तुम सबा की बातों का बुरा ना मानना। एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ सी खींच खांच को झूठी मुस्कुराहट से बुझाकर उसने गाड़ी पे एक और नजर डाली, अंदाज जताने वाला था। तभी दानियाल की संगत में वो कमरे में दाखिल हुई। एक बेख्तियार उठी नज़र झुकना भूल गई। माथे पर एक आध तेवरी आई। बड़े नामहसूस अंदाज में अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की पीठ पर जोर की चुटकी काटी। हुआ ये ख्वाब हरगिज़ नहीं है। वो हकीकत में उसके सामने खड़ी थी। चेहरे पर सारी बेजारी की जगह संजीदगी ने ले ली। माथे पर इतने सख्त मौसम के बावजूद पसीने के कतरे चमक गए। ये तो शुक्र हुआ फरहीन और दानियाल सबक जाने मतवज्जा होगी, जो अब और भी न डर होगा। फाजिल को गंदा अजनबी छोर भूल रही थी, जो उनके घर उसकी पारी फूफो को चलाने के लिए आया था। चलें, जश्ना के पूछने पर वो होश में आया, जल्दी से उठकर बाहर को चल पड़ा। वो उसकी गाफिल पर हैरान तो ही, मगर भाभी इशारे पर उसके पीछे चली आई। जामू गाड़ी का फ्रंट पैसेंजर सीट का दरवाज़ा वाकई उसके इंतजार में खड़ा होने के बावजूद नजर चल रहा था, बल्कि यहाँ से भागने का सोच रहा था। रेशमा के बैठते उसने दरवाज़ा बंद किया और घूमकर दूसरी जाने जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। चाबी उसके हाथ में थी। सवारी बराबर में मौजूद थी। तब वो उन्हीं रंगा तरीक़ा से बाहर देखने में मसरूफ़ था। रेशमा मुंतज़िर रही कि वो गाड़ी स्टार्ट करेगा। ये ऐसा लगा वो किसी भी लम्हे में उसको गाड़ी से जाने का बोलने वाला है। अंदर से सबा के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। बुलाकर उसको करने पड़ा। अगर आप चाहें तो हम अंदर बैठकर भी बात कर सकते हैं, कहीं बाहर जाना कोई ज़रूरी तो नहीं है। अंदर आपकी भतीजी मेरा सर फाड़ देगी। वो कहना नहीं चाह रहा था, मगर मुंह से निकल गया। साहबा तशद्दुद पसंद बिल्कुल भी नहीं। चलिए तशद्दुद ना सही, शिद्दत पसंद तो है ही। रेशमा को समझ नहीं आया इस बात पर क्या कहें, मगर बोली, देखिए, अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि आपकी शादी मुझसे हो रही है तो बेफिक्र हो जाए। मैंने अभी तक अपने वालिद साहब के सामने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है, मगर मेरी वालदा तो बारात लाने की तैयारी कर रही हैं। आपकी वालदा इंतहाई पुरखलूस खातून है। जब पहली दफ़ा हमारे घर आई थी तो वो इस बात से बेखबर थी, मैं वो हूँ। अब शायद वो मेरा दिल ना तोड़ने के चक्कर में आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। तो क्या अगर मैं इनकार कर देती हूँ तो आपका दिल नहीं टूटेगा? चश्मा ने नाफी में सर हिलाया। बिल्कुल भी नहीं। दोनों की नज़रें सामने टिकी हुई थी, जहाँ दरख्त की छाप पे बर्ड फीडर लगा हुआ था, जिस पर 2 काली चिड़ियाँ बैठकर चुग रही थी। क्या आप गाड़ी चला लेती हैं? इतनी गैर मुतवक्का सवाल पर उसने बेख्तियारी गर्दन मोड़ के अपने बराबर में बैठी उस अजनबी को देखा, जो इंतहाई उलझा हुआ मालूम हो रहा। जी, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? नीचे उतर के इस तरफ आएँ, फिर बताता हूँ। वो खुद गाड़ी से निकल आया। रेशमा अब जीभ भरकर यहाँ बैठी। उसने आकर रेशमा का दरवाज़ा खोला, चाबी उसकी जानिब बढ़ा दी। गसंगी से देखते हुए उसने खातून के हाथ से चाबी ले ली। गाड़ी से उतरकर दूसरी जानिब जाकर खातून की छोटी सीट पर जा बैठी। वो बड़े थके हुए अंदाज में उसके बराबर बैठा था, किसी गहरी सोच में गुम। रेशमा ने इंजन स्टार्ट किया। मुलाजिम कब दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। वो गाड़ी बाहर ले आई और फिर गैर कुछ सोचे कि कहाँ जाने, खामोशी से गाड़ी चलाती रही। अभी आपको देखकर मेरे दिल में जो बात आ रही, अगर आप बुरा ना मनाएं तो बता दो। वो अपनी खालों से चौंका, सीधा होकर बैठा, नज़र सच्ची करके उसके एक पल देखा,
جو دونوں آسٹریری پہ جمائے پورے دھیان سے سامنے دیکھ رہی بڑی رش والی جگہ سے گاڑی نکال رہی تھی۔ بولیں دشمن ایک سیکنڈ کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے آپ کسی کو دل دے چکے ہیں۔ اب اپنی والدہ سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اجڑے پجڑے سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یقین سا ہو گیا وہ زبردستی آپ کی میرے ساتھ شادی کروا دے گی۔ مس ریشما، آئی وش میرا مسئلہ اس قدر پیچیدہ ہوتا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اگر یہ بتا دوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کیا اس سے آپ کو تھوڑا حوصلہ ملے گا؟ آپ کیوں مجھ سے شادی نہیں کریں گی؟ کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے۔ کس سے؟ میرے مرحوم شوہر صاحب سے۔ کیا محبت کی شادی تھی؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب صاحب نے مجھے پسند کیا، ابو سے رشتہ مانگا، انہوں نے یہاں کرتے شادی ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ تقدیر کا بار۔ مسکا تقدیر کا بار اس تمدنی آدمی کا لکھا شاید ہی پورا، مگر جو اللہ نے لکھا ہے اس میں نہ جھوٹ ہے نہ کوئی جھول، اور وہ پورا ہو کر آتا ہے۔ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی ہے تو میری امی کو سیدھا انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ کی والدہ بہت ہی نفیس خاتون ہیں، آپ اتنی محبت سے پیش آتی ہیں، ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی ہوں، نہ ہی اپنے ابو جی کے لیے تکلیف کا باعث بننا چاہتی ہوں۔ بس انہی دو وجوہات کی بنا پر ابھی آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ ہم یوں ہی سڑکوں پر گھوم کر واپس چلیں گے۔ جا کر میں اپنے گھر یہ کہہ دوں گی آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، آپ اپنے جا کے کہہ دیجیے گا میں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، بس دی اینڈ۔ یعنی میں اتنا گیا گزرا ہوں جسے دیکھے بغیر ہی آپ ریجیکٹ کر رہی ہیں۔ ریشما کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں، وہ بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا اپنی جانب کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ایک گانا سنا ہے جس کے بول ہیں "اینا اکھیاں چ پاواں کیویں جلاوے اکھیاں چ تو ہی وسدا"؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ایسا کوئی گانا بھی ہے؟ کس گلوکار کا ہے؟ پرانی انڈین سنگھ گلوکارہ کا ہے جس کا نام سریندر کور ہے، مگر ریسنٹلی اس کا ریماکس اور لکی اور فلم میں ڈالا گیا تھا، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی گانے کے پہلے بول ہیں۔ حسن نے جیب سے اپنا موبائل برآمد کیا، یوٹیوب آن کرکے بلوٹوتھ کے ذریعے اپنی کار کو سیٹ کیا۔ اونچی آواز ہون سکی تو گاڑی کے ساؤنڈ سسٹم میں گانے کا میوزک ہونے لگا۔ پورا گانا سننے کے بعد خازن نے اسٹوڈیو بند کرکے موبائل اپنے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا اور بڑے عام سے انداز میں پوچھا، مس ریشما، آپ کی آنکھوں میں کون بستا ہے؟ مسٹر خازن، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ کو ساس کے علاوہ اور کون ہوگا؟ ٹیل می، یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور ہسبینڈ؟ یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ڈیڈ ہسبینڈ۔ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل؟ دین ہی از ناٹ ایون alive. Have not you heard everything is possible in love and war? Still you love him? Yes, I do. Then what are we doing here? I guess we are just trying to be nice to our families. حسن نے وہی کہے آیا، بات تو یہی سچ تھی۔ اگر آپ کا موڈ مزید سڑکوں پر بلا مقصد گھومنے سے بھر گیا تو کیا میں ایک جگہ دکھا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ میں گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا مجھے آپ کے ساتھ جلدی لنچ کر کے واپس بھاگنا ہے، مگر میں بھاگ نہیں پا رہا ہوں۔ گاڑی میں خاموشی آ گئی۔ نہر پر آ کر پل سے اترتے اس نے موڑ کاٹا۔ اب گاڑی نہر کے کنارے بھاگ رہی تھی۔ آپ گاڑی اچھی چلا لیتی ہیں، تھینک یو۔ آپ کی گاڑی چلانے کا مجھے مزہ آ رہا ہے، بڑی ہموار قسم کی ڈرائیور، چھوٹا موٹا کھڈا تو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو پسند نہیں؟ ہاں، یہی تو کہہ رہی ہوں۔ چلیں پھر آج سے یہ گاڑی آپ کی۔ ریشما کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا مذاق ہے؟ مذاق نہیں، جو اب یہ مجھ سے انساز ہو گیا ہے۔ کیا آپ عام طور پر ہنستی نہیں ہیں؟ بہت کم۔ کیا ایسا سالوں سے؟ ہاں بھی نہیں بھی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے میں شروع سے تھوڑی کم ہوں۔ مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ ہاں، کیونکہ اب میں کافی بدل گئی ہوں، بلکہ خود کو بدلا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، کیا؟ پہلے میری خاموشی پر کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا، اگر سارا دن بھی نہ بولے تو کوئی برا نہیں لگتا تھا، سب کو پتہ میری عادت ایسی، مگر سال گزرنے پر سب کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ ابو کے سامنے 5 منٹ سے زیادہ خاموش بیٹھوں تو وہ بلڈ پریشر کی دوا زیادہ مقدار میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ اب بھی خاموش دیکھنے سے عادل مختلف طریقوں سے مجھے بلانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سب جیسے یہ بات بھول چکے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کم بولتی، اب ان گزرے 2 سالوں کے میں جتنا بولی ہوں ساری زندگی نہیں بولوں گی۔ گاڑی ایک بڑی سی تجارت گاڑی کے باہر رک گئی۔ اگر تو یہ قبرستان ہے میں ہرگز بھی آپ کے ساتھ یہاں نہیں جاؤں گا۔ گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے ریشما نے تعجب سے گردن موڑ کر خازن کے چہرے کو دیکھا، جو پچھلے پورے گھنٹے سے لے کر اب تک پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ لب دانتوں میں دبا کر ریشما نے اپنی مسکراہٹ تھمائی۔ آپ تو انتہائی ڈرپوک انسان واقعی میں، جو مرضی سمجھتی پھرو۔
میں نے کون سا آپ سے شادی کرنی ہے، اب کی بار چشمہ کا بلند ہوا۔ حسین نے جان بوجھ اور اس کی جانب نہیں دیکھا۔ نیچے آئیں، یہ کوئی قبرستان نہیں بلکہ بڑے مزے کی جگہ ہے، آئیں آپ کو لاہور کے بیسٹ نان رول کھلاتی ہوں۔ وہ گاڑی سے نکل آئے مگر چہرے پہ صاف لکھا تھا خوشی سے نہیں آیا۔ گیٹ پار کر کے اندر آئے۔ بہت بڑا ہاتھ تھا جس میں ہریالی تھی۔ بہت سارے لوگ گارڈننگ ٹول اٹھائے یہاں وہاں آ جا رہے تھے۔ آپ جانا پسند کریں گی؟ ہم کہاں موجود ہیں؟ اس سے 1-2 قدم آگے چلتی چشمہ رکھی، اپنا آنچل سر پر برابر کیے بولی، اس جگہ کا نام پبلک فارم ہاؤس ہے۔ اس میں اصل میں یہ ایک کسان کی زمین ہے جو کہ اب آبادی میں آ گئی ہے۔ ان لوگوں کو گارڈننگ شوق ہے مگر اپنے گھر میں اتنی جگہ نہیں رکھتے جہاں اپنا شوق پورا کر سکے۔ وہ لوگ ادھر جگہ کرائے پر لے کر سبزی وغیرہ لگاتے ہیں، مہینے کے حساب سے کرایہ دیے جاتے ہیں۔ یہاں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ٹیوب ویل ہے، اس کے علاوہ نہری پانی بھی لگتا ہے۔ تو آپ بھی باغبانی کا شوق رکھتے ہیں کوئی ایسا ویسا؟ میں نے اپنی کیاری میں سردیوں کی ہر سبزی لگائی ہے، اس کے علاوہ گرین ہاؤس میں سبز مرچ، ٹماٹر، اسٹرابیریز بھی گئی ہیں۔ یہ شوق اپنے گھر پر کیوں نہیں پورا کیا؟ اتنی دور آ کر کیوں؟ گھر پر آپ نے کار کیا اور صرف دخت موجود ہے، وہ بھی بس 2 دن۔ بھابی نے بھائی سے بول کر باقی سارا فرش ماربل کروا دیا ہے۔ بہت سال پہلے سے میں یہاں آتی ہوں، ساتھ ہی ایک دوست نے ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا، بتانے کے ساتھ پگ ڈنڈی پر جہاں سے چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ السلام علیکم چشمہ جی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام فلک شیر صاحب، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں تو A1 ہوں۔ آج آپ دوپہر کے وقت نظر آئے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ عام طور پر تو آپ صبح کے وقت ہوتی ہیں، یہ شام میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ می اینڈ مسٹ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔